کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے؟ رمضان کا روزہ کون کھا سکتا ہے؟ ان میں سے ایک تو یہ زیادہ بوڑھا اور زیادہ بوڑھی ہے نا، شیخ اور شیخہ ہے، اور نمبر دو ایک آدمی کو پیاس کی بیماری ہے، پیاس ذوالعطاش کہتے ہیں عربی میں، پیاس کی بیماری ہے، وہ 10-12 گھنٹے یا 17 گھنٹہ جو ہے وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، بوڑھا۔ یہ اس میں جو ہے نا یہ خصوصاً دیہات کے کچھ بزرگ جو ہیں ان پر واجب نہیں ہے، مغرب کے قریب بخار شروع ہو جاتا ہے اور نیم بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن ضد کر کے وہ رکھتے ہیں، ان پر روزہ واجب نہیں ہے، رکھیں تو صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر روزہ نقصان دہ ہو تو صرف یہ نہیں کہ واجب نہیں ہے، حرام ہو جاتا ہے، وہ نقصان پہنچانا اپنے آپ کو حرام ہے، لہذا وہ بوڑھا اور بوڑھی، اچھا کچھ ہیں بوڑھے ہیں 90 سال کے ہیں، ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اور جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک زمینداری کرتے ہیں، روزہ سے ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب کی صحت ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ باہر کے ممالک میں 80 سال کا بندہ جو ہے وہ چونکہ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، سادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ پیپسی بنا کے ہمیں دے دیتے ہیں، خود نہیں پیتے اور واک کرتے ہیں، ان کے 80 سال کا بوڑھا جو ہے نا ہمارے 25-30 سال سے زیادہ جو ہے نا وہ صحت مند ہوتا ہے، وہ روزہ رکھ لے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف بوڑھا یا بوڑھی ہو جانا یہ اس چھوٹ کے لیے کافی نہیں ہے، ان کے لیے اگر باعث زحمت ہے وہ نہ رکھیں، لیکن یہ کہ یہ لوگ نا بوڑھے یا پیاسا آدمی جن کا یہ عذر برطرف نہیں ہو سکتا، آج اس سال اگر بوڑھا ہے اگلے سال تو اس نے جوان نہیں ہونا، ہاں کچھ معجزہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ جوان ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ مد دیں گے۔ یہ مد میں کئی دفعہ بتا چکا، ایک دن کا جو مد ہے وہ 750 گرام ہے، 750 ایک دن کا، پورے مہینے کا آپ کو جو ہے نا وہ 750 کو 30 سے ضرب دینا پڑے گا، وہ بنتے ہیں 22,500 گرام۔ 22,500 گرام کا کلو بنانا ہے، آپ نے اس کو 1000 پہ تقسیم کریں گے، 22.5 کلو۔ آپ کے بزرگ والد یا والدہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ خود پیاس کی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ 22.5 کلو وہ جو ہے نا وہ کسی غریب فقیر کو دے دیں، وہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ 3 اور چوتھا بندہ جو نہیں وہ کر سکتا، البتہ اس کا دگنا دینا مستحب ہے، ٹھیک ہے نا جی، 22.5 کلو واجب ہے اور اس کا دگنا یا نتیجے نکلے گا فی روزہ 2 مدنا، تو یہ اس کا دگنا کتنا ہوگا؟ 45، ٹھیک ہے نا، 45 کلو دینا مستحب ہے، لیکن اگر 22.5 بھی دے دے تو فرض ادا ہو جائے گا، البتہ پھر قضا نہیں ہے ان کو اوپر، ٹھیک ہے نا، قضا نہیں، چونکہ اگلے سال اس نے جوان ہونا ہے، اور بالفرض یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ پیاس لگنے کی بیماری ٹھیک ہو گئی اور نارمل آدمی کی طرح اس کو پیاس لگتی ہے، یہ ممکن ہے کہ بیماری ٹھیک ہو جائے، لیکن بوڑھے کا جوان ہونا یہ جو ہے نا عام حالات میں ایک ناممکن کام ہے۔ اچھا، تیسرا بندہ کہ جس پر روزہ واجب نہیں ہے، وہ خاتون کی جس کے ہاں ولادت نزدیک ہے، ڈیلیوری کی ڈیٹ جو ہے وہ نزدیک آ گئی ہے اور روزہ سے اس کو نقصان پہنچنے کا جو ہے وہ خطرہ ہے۔ اسی طرح وہ خاتون کی جو دودھ پلاتی ہے بچے کو، اور ہر دودھ پلانے والے خاتون کو یہ اجازت نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے، دودھ اس کا کم ہے، دودھ کم ہے، اگر کوئی ایسی خاتون ہے وہ ٹھیک ٹھاک کھاتی ہے، اور تجربہ کار خواتین بتاتی ہیں کن کن چیزوں کے کھانے سے دودھ جو ہے نا وہ زیادہ بنتا ہے، وہ کھاتی ہے، اور بچے کا دودھ بھی روزہ رکھے بھی تو نہ اس کی صحت پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے، نہ بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، صرف اس کا دودھ پلانا، اس سے جواز نہیں پیدا ہوتا کہ وہ روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے نا، اس خاتون کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور دودھ جو ہے اس کا کم ہے۔ البتہ ایک مسئلہ جو میں نے آج پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا دودھ اپنا کم ہے لیکن وہ دوسرا دودھ اس کو پلایا جا سکتا ہے، یہ تو آج رواج بھی ہو گیا ہے، خواتین اپنی صحت کی خاطر بالکل دودھ نہیں پلاتی، میجی جو ہے نا پاؤڈر پلاتی ہیں یا اور جو ہے نا وہ دودھ پلاتی ہیں، یہ تو خیر ایک
ابتدائی دنوں میں خصوصاً ماں کا دودھ کا کوئی جو ہے نا متبادل نہیں بن سکتا، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی ماں کے دودھ میں جو اثر ہے وہ ظاہر ہے، نہ گائے کے دودھ میں ہے، نہ بھینس کے دودھ میں ہے، نہ یہ جو ہے نا وہ میجی پاؤڈر وغیرہ میں ہے۔ ماں کے دودھ، وہ ماں اثنا عشری ہے، باوضو پلاتی ہے، وہ اس کے روح کو پر لگ جاتے ہیں بچے کے، زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس کے ظاہری جسم کے اعتبار سے بھی زیادہ مفید ہے اور اس کی معنویت اور روحانیت پر بھی اس کے مثبت اثرات ہیں، وہ اثرات و برکتیں عام دودھ میں جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ بہت ساری روایات بھی اس مضمون کی موجود ہیں اور جدید سائنس نے بھی جو ہے نا اس کی تائید کی ہے۔ بہرحال تو وہ اگر باہر کا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو باہر کا دودھ پلائے، اپنا دودھ اگر کم ہے اور روزہ رکھے، اتنی جلدی جو ہے نا وہ بہانے کی تلاش میں جو ہے نا وہ نہ رہیں۔ البتہ اس کے لیے ہے کہ یہ بعد میں قضا رکھے گی، ٹھیک ہے نا، دودھ کم ہے یا ولادت کے دن قریب ہیں تو روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں قضا رکھے گی اور فدیہ بھی دے گی، مد بھی دے گی۔ ایک مہینہ اگر روزہ نہیں رکھا تو ایک مہینے کے روزے بھی رکھے گی بعد میں، اور 22.5 کلو آٹا بھی جو ہے نا وہ دے گی۔ جی ہاں، اچھا جی، تو وہ مد آٹا دینا ہے، آپ نے کھانا کھلا اس کا پیٹ بھرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بچہ اس کا اپنا ہو۔ ایک خاتون ہے، ولادت کے بعد وہ فوت ہو گئی ہے اور کسی اور خاتون کو جو ہے کے حوالے کر دیا ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے، دایا مثلاً، تو وہ فرق نہیں پڑتا کہ بچہ اس کا اپنا ہو یا کسی کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اگر اس کا دودھ کم ہے اور دوسرا دودھ جو ہے نا وہ اس کے لیے فرض کیجئے اگر نقصان دہ ہے تو اس خاتون کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ جی ہاں،